अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज़ शरीफ के नवासे और मरियम नवाज़ के साहिबजादे जुनैद सफदर का निकाह तो हो गया है, लेकिन निकाह की तकरीब को सबोताज करने की कोशिश की गई है। एहतजाजी मुजाहरा किया गया है कुछ मुजाहिरीन की जानिब से निकाह की तकरीब के बाहर, यानी होटल के बाहर, जिस होटल में निकाह की तकरीब हो रही थी उस होटल के बाहर कुछ मुजाहिरीन, कोई 15-20 मुजाहिरीन जो हैं वो प्ले कार्ड और मियां नवाज़ शरीफ की तस्वीर उठाकर पहुंच गए थे और नारेबाजी करते रहे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कि गली गली में शोर है, नवाज़ शरीफ चोर है। कुछ एक वीडियो आई है 2 मिनट 20 सेकंड की, तस्वीर तो आ गई है निकाह की। मियां नवाज़ शरीफ ने शिरकत की है और मास्क पहना हुआ है मियां नवाज़ शरीफ ने। इसाक डार भी हैं। दोनों यानी दुल्हा और दुल्हन के जो फैमिलीज़ के क्लोज़ लोग हैं उनको बुलाया गया था। तस्वीर आ गई हैं। जो पहले तस्वीर चली थी वो पुरानी तस्वीर, जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया कि पुरानी तस्वीर थी, नई तस्वीर में मास्क पहना हुआ है। पुरानी जो सारा दिन ये कल से चलती रही हैं, वायरल हुई हैं तस्वीर, उनमें मास्क किसी ने नहीं पहना, तो वो 2015 की हैं। मरियम नवाज़ की साहिबजादी की शादी की तकरीब के दौरान वो तस्वीर ली गई थी। किसी ने ये ट्वीट करके ये कहा था कि ये जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब के दौरान ये तस्वीर जो है आई हैं निकाह की तकरीब की, जिसकी वजह से ये एक लोगों में तसर आया कि ये जुनैद सफदर के निकाह की शायद तस्वीर हैं, लेकिन वो जुनैद सफदर के निकाह की तस्वीर नहीं थी, मरियम नवाज़ की साहिबजादी के निकाह की तस्वीर थी। तो व्यूअर्स, मैं ये बता रहा था आपको कि मियां नवाज़ शरीफ और बाकी जो तकरीब के शुरका हैं बहुत सारे, उन्होंने मास्क पहना हुआ है आज की तकरीब में। मुजाहिरीन के हवाले से मैं स्पेशली बताऊंगा जो सबोताज करने की कोशिश की गई है इस निकाह की तकरीब को, ये क्यों की गई, कौन लोग थे। जब नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा होता है तो फ़ौरन जो तवज्जो है, ध्यान जो है वो PTI की तरफ चला जाता है हर आदमी का। ये अभी कोई शनाख्त तो नहीं हुई कि किसने, कौन लोग थे। यकीनन PTI के सपोर्टर होंगे और जो एक आम राय बनती है और लोग ये समझ रहे हैं कि ये PTI के लोग हो सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग ज़ाहिर है नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ मुजाहरा नहीं करेंगे, JUI के लोग नहीं करेंगे, किसी भी जमात के लोग क्यों करेंगे मुजाहरा, PTI के अलावा कोई नहीं करता। आम आदमी जो होता है, आम शहरी, वो भी ज़ाहिर है नून लीग के ख़िलाफ़, क़यादत के ख़िलाफ़ इस तरह क्यों करेगा, उसका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता। ये PTI का इंटरेस्ट होता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो तरबियत है लोगों की अपने वर्कर्स की, वो यही रही है अपोजिशन के दौर से लेके कि अपोजिशन को, मुखालफिन को गालियां दो और उनके ख़िलाफ़ उनके घरों का घेराव करो। इससे पहले भी नवाज़ शरीफ के घर का घेराव किया गया था लंदन में ही। आपको याद होगा उस वक़्त शायद मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे या शायद खाकान अब्बासी, बहरहाल नून लीग का दौर था। तो उस वक़्त इमरान ख़ान साहब के वर्करों ने, कारकुनों ने, सपोर्टर्स ने नवाज़ शरीफ के घर का घेराव किया था और वहाँ पे एहतजाज किया था, जिस पर पाकिस्तान में बड़ी डिबेट चली थी, बहस भी हुई थी और अपोजिशन ने इसको अच्छा अमल नहीं समझा था, जिस पर नून लीग ने फिर इमरान ख़ान को तड़ी लगाई थी, धमकी दी थी कि अगर आप इस तरह कराएंगे, अपने कारकुनों को, सपोर्टर्स को हमारे ख़िलाफ़ भड़काएंगे और एहतजाजी मुजाहरे कराएंगे हमारे घरों के बाहर, तो फिर हम जमायमा के घर के बाहर, यानी गोल्ड सिम्थ जो हैं, जमायमा के वालिद जो हैं, उनके घर के बाहर जाकर, आपके साबिक ससुराल जो हैं उनके घर के बाहर हम एहतजाज करेंगे, फिर क्या इज़्ज़त रहेगी। ये नून लीग ने तड़ी दी थी, धमकी दी थी। फिर एक वक्त आया कि मियां नवाज़ शरीफ ने जाती उमरा का घेराव करने का ऐलान किया था कि हम रायविंड जाएंगे, जाती उमरा का, वहाँ पर नवाज़ शरीफ का घेराव करेंगे। उस पर भी अपोजिशन ने तनकीद की थी और उस वक़्त खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर हुआ करते थे। तो खुर्शीद शाह और बाकी जो अपोजिशन के रहनुमा थे, उन्होंने ख़ान साहब को बयानबाजी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ख़ान साहब को मशवरा दिया था कि इस तरह न करें, चादर चौदीवारी का किसी का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए।
ہر کسی کے فیملی ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، گھر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر یہ روایت شروع کرا دی آپ نے کہ گھروں کا فیملیز جہاں پر رہ رہی ہیں ان کا گھیراؤ کرنا ہے، چادر چودیواری کا تقدس مجروح کرنا ہے، پامال کرنا ہے، تو یہ روایات اچھی نہیں ہیں۔ تو عمران خان نے اس کے بعد پھر کچھ اپنے جو ہمدرد ہیں خان صاحب کے، انہوں نے بھی روک دیا خان صاحب کو، جی آپ ایسا نہ کریں، احتجاج نہ کریں، یہ بڑا اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، وہ بھی مشورے دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے وہ جاتی امراء کا گھیراؤ کا اعلان واپس لے لیا تھا، لیکن یہ روایات ڈالی خان صاحب نے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے ہی اپنے کارکنوں کی اخلاقیات تباہ کی ہے، گالم گلوچ کے لیے انکریج کیا ہے اپنے وزراء کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو۔ خان صاحب کی اپنی لینگویج، آپ اپنی زبان اور الفاظ ان کا چناؤ جو ہوتا ہے وہ آپ سب سنتے ہیں، اس میں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب ظاہر فالو تو خان صاحب کو کر رہے ہیں نا ان کے کارکنان۔ تو یہ احتجاج جو ہے 15 سے 20 بندے تھے، اور نون لیگ اور جو نون لیگ کے وہاں پہ لوگ موجود تھے انتظامی نواز شریف کے یا نون لیگ کے کارکنان ورکرز جو تھے، جو بلائے گئے تھے شادی میں، اس نکاح کی تقریب میں۔ اچھا یہ شادی نہیں ہے، صرف نکاح، رخصتی نہیں ہے، صرف نکاح کی تقریب ہے۔ تو اس میں جو بلائے گئے تھے نون لیگ کے حامی، تو ان کے درمیان اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، دھکم پیل بھی ہوئی ہے، یعنی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ ایک ویڈیو آئی ہے ویورز، بڑی امپارٹنٹ بات کر رہا ہوں میں، ویڈیو میرے پاس پڑی ہے، 2 منٹ 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ میں جان بوجھ کے وہ ویڈیو اپنے پروگرام میں شامل نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اس لیے کیونکہ اس میں جو گندی گالیاں دی گئی ہیں، جو زبان استعمال کی گئی ہے مہمانوں کے ساتھ، جو مہمان شادی میں آئے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے، اور سوشل میڈیا میں رپورٹ یہی ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کے نواسے کے نکاح کی تقریب کے باہر یہ مناظر ہیں، اور کار میں 2 خواتین بیٹھی ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ وہاں کی ہی ہے ویڈیو، کیونکہ جو ڈھول بج رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ جو بھنگڑے ہو رہے ہیں، یہ دوسری جو میں نے ٹی وی چینلز پر ویڈیوز دیکھی ہیں، ان میں بھی وہی ڈھول اسی انداز میں، وہی بھنگڑے اسی انداز میں چل رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بھی ایک خاتون گاڑی کے باہر کھڑی ہے، موٹی سی بوڑھی ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے، ایجڈ ہے، لیکن وہ ایسی گندی گالیاں دے رہی ہیں، بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دے، مطلب وہ سن نہیں سکتا بندہ، ایسی گالیاں دے رہی ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا، اس خاتون کے گالیوں کے دوران ہی پھر باقی لوگ جو کھڑے ہیں وہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، اس طرح کی نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، اور بھنگڑے بھی، ڈھول بھی، تھاپ بھی، یہ سارا کچھ یہ چل رہا ہے۔ تو اس میں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو وہاں کی ہے۔ تو یہ گالم گلوچ مہمانوں کو، جو گیسٹ بلائے گئے ہیں شادی میں، جو شادی کے انوائٹیز ہیں، ان کو گالیاں دینے کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا، ایسی گالیاں خواتین کو دی جا رہی ہیں، وہ بیچاری ڈری ہوئی سہمی ہوئی گاڑی میں بیٹھی ہیں، 2 خواتین ہیں، اور ان کو ایک موٹی سی خاتون گالیاں دے رہی ہے، اور مسلسل گالیاں دیے جا رہی ہے، اور ساتھ میں پھر لوگ کھڑے ہیں، پلے کارڈ اور بینر اٹھائے، اور وہ نواز شریف کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں پھر ڈھول اور یہ بھنگڑے بھی، اور ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ روایات، اس کے بعد یہ پھر پارک لین کی طرف چلے گئے، اور ہائیڈ پارک کی طرف، اور وہ جو ہیں سنائے کہ انہوں نے احتجاج وہاں پر بھی کیا، لیکن یہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، اور روڈ بھی بلاک کر دیا مظاہرین نے، پھر انتظامیہ نے پولیس بھی بلا لی، اور یہ اس طرح کے مناظر ہیں۔ تو یہ لگ ایسا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے، یا پی ٹی آئی کی قیادت نے حکم نہ دیا ہو، لیکن تربیت تو ان کے کارکنوں کی ایسی ہے نہ کہ کارکنان خود بھی چلے جاتے ہیں کہ نواز شریف کے، چلو جی نواز شریف کے نواسے کی شادی ہے، نکاح کی تقریب ہے، چلو گند کرتے ہیں، چل کے ان کو سبوتاج کرتے ہیں تقریب کو۔ تو ویورز، مریم نواز کے حوالے سے میں بتاؤں کہ مریم نواز شریک تو نہیں ہوئی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں،
مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو دلہے کے والد اور والدہ ہیں وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے خلاف مقدمات ہیں اور ان کے مقدمات چل رہی ہیں. ECL میں نام شامل ہے ان کا, تو وہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے لندن نہیں جائیں گے بیٹے کی نکاح کی تقریب میں, کیونکہ ECL میں نام شامل ہے تو ہم موجودہ حکومت کو درخواست نہیں دینا چاہتے. یہ مریم نواز نے اعلان کر دیا تھا. تو آج مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے یعنی ورچوئل جو ہے وہ شرکت کی ہے اپنے بیٹے کے نکاح کی تقریب میں. مریم اورنگزیب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ صرف نکاح کی تقریب ہے, رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی. اور یہ تو بتا چکا ہوں, سب جانتے بھی ہیں کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کا جو نکاح ہے وہ سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ سیف کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ نکاح کی تقریب بدنظمی کی کوشش کی لوگوں نے, اس کو خراب کرنے کی کوشش کی, سبوتاج کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود پرامن طور پر دھکم پیل, ہاتھا پائی اور یہ سلسلہ تو چلا نون لیگ کے اور جو مظاہرین کے درمیان, لیکن اس کے باوجود نکاح کی تقریب جو ہے وہ پرامن طور پر ہو گئی ہے. اور اب رخصتی ظاہر ہے نون لیگ میاں نواز شریف اور مریم نواز کیپٹن صفدر یہ رخصتی کا بعد میں فیصلہ کریں گے, لیکن فی الحال نکاح ہو گیا ہے جس میں مریم نواز شریک نہیں ہوئی, کیپٹن صفدر بھی شریک نہیں ہوا. مریم نواز نے ورچوئل ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے. باقی نواز شریف, اسحاق ڈار اور دونوں فیملی کے دونوں خاندانوں کے جو کلوز افراد تھے وہ اس میں شریک ہوئے ہیں اور لوگوں نے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود نکاح ہو گیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.